جو زاہد ہوتا ہے وہ اپنی کمیاں، ایک اور مسئلہ جو عوام کے ساتھ درپیش رہتا ہے نا، سب سے زیادہ انسان جس سے خوف زدہ رہتا ہے، کہیں میری کمیاں لوگوں پر آشکار نہ ہو جائیں، میرے گناہ لوگوں پر آشکار نہ ہو جائیں، میری ذات اور شخصیت کی کمزوریاں لوگوں پر آشکار نہ ہو جائیں۔ پھر ان کمیوں کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ زندگی میں بولتا ہے، 1000 غلط کام ان کمیوں کو چھپانے کے لیے انسان کرتا ہے، کیونکہ اس کی ذات میں وہ نامکمل ہے اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن ایک جھوٹ کا لبادہ انسان اپنے اوپر اوڑے رکھتا ہے اور اس لبادے کو برقرار رکھنے کے لیے 1000 غلط کام کرتا ہے۔ تو پھر جب کوئی متقی زاہد ہو جاتا ہے، اس کے دل سے یہ خوف بھی نکل جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میری کمی ہے تو ہے، میری شخصیت میں کوئی کمی ہے تو ہے، اس سے وہ بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھبراتا نہیں ہے کہ میری ذات کی کوئی کمی لوگوں پر عیاں ہو بھی جائے تو اسے فرق نہیں پڑتا، اسے صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ کہیں اس کے حضور نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے روٹھ نہ جائیں، کہیں حضور مجھ سے منہ نہ پھیر لیں۔ اب اسے صرف یہی نسبتیں میٹر کرتی ہیں، لوگ اس کی کمی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اب وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے لوگوں؟ بے نیاز ہو جاؤ، جیسے اندر سے ہو ویسے باہر ہو جاؤ، اپنی کمیوں پہ جھوٹ کے لبادے نہ اپنایا کرو، جیسے ہو اس کو مانو اور ان کا یا علاج کر لو، اور اگر اس کا علاج اختیار میں نہیں ہے اور وہ اللہ کے حضور نافرمانی بھی شمار نہیں ہوتا تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی کمی اللہ کے حضور گناہ بھی نہیں ہے اور آپ کی ذات میں ایسی کمی ہے جس پر آپ کا اختیار بھی نہیں ہے تو شرمانے کی حاجت کیا ہے؟ جھوٹ کا لبادہ اپنانے کی حاجت کیا ہے؟ پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہاں، حیا، شرم، ندامت اس پہ کرے جس میں خدا کی نافرمانی ہو، اس پہ کرے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی ناراضگی ہو، جس میں شریعت کے احکام کی نافرمانی پائی جاتی ہو، اس پہ نادم ہو۔ جو جسم میں کمی ہے، کسی کی زبان میں کمی ہے، کسی کی سمجھ میں کمی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ پاک نے ایسا ہی بنایا ہے، تو انسان اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ایسی جھجک اور خوف دل سے نکال دیتا ہے۔ تو زاہد ایسے ہو جاتے ہیں۔